قلب حیدر کی دعاؤں کا صلہ عباس ہے، قلب حیدر کی دعاؤں کا صلہ عباس ہے، کوئی کہتا ہے وفاؤں کی دعا عباس ہے، کوئی کہتا ہے وفاؤں کی دعا عباس ہے، میرے سینے پہ یہ ماتم کے نشانت دیکھو، میرے سینے پہ یہ ماتم کے نشانت دیکھو، چیر کر دل میرا دیکھو تو لکھا عباس ہے، چیر کر دل میرا دیکھو تو لکھا عباس ہے۔ واجب نعرہ سلوات علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، علی کا نام ضمانت ہے کامیابی کی، علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے، علی کے پیار سے جنت ضرور ملتی ہے، علی کے بغض میں کچھ اور بھی ملے نہ ملے، علی کے بغض میں کچھ اور بھی ملے نہ ملے، مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے، مگر یہ طے ہے کہ لعنت ضرور ملتی ہے۔ بہت نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ایک ضرب تبسم کی اصغر جو لگا دے گا، ایک ضرب تبسم کی اصغر جو لگا دے گا، 2 لاکھ کے لشکر کو مٹی میں ملا دے گا، 2 لاکھ کے لشکر کو مٹی میں ملا دے گا، بیٹھا ہے غنی بن کر وہ قوم ذرا دیکھو، جو خود ہی بھکاری ہے اسلام کو کیا دے گا، جو خود ہی بھکاری ہے اسلام کو کیا دے گا۔ بہت بلند نعرہ سلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ آپ لوگ آگے آ جائیے۔ رحم اللہ من قرأ الفاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم۔ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ نعم الله مولا ونعم النصير، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين، سيدنا ونبينا وشفيع وذنوبنا ومولانا بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی
في موكم كتابه المجيد وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من كنت مولاه فهذا علي مولاه. صلوات پڑھیں. اللهم صل على محمد وآل محمد. مل جل کر بلند آواز میں صلوات پڑھیں. سارے لوگ توجہ میری طرف رکھیں. چونکہ یہ جو دن چل رہے ہیں یہ مولائے کائنات کی شہادت سے منسوب ہیں. مولائے کائنات کی ذات والا صفات عالم اسلام میں اتنی اہم ہے کہ اگر مولائے کائنات کا وجود نہ ہو تو اسلام کے آئین پہچاننے میں نہ آئے. مولائے کائنات کی ذات والا صفات اتنی اہمیت رکھتی ہے عالم اسلام میں کہ اگر مولائے کائنات کا وجود نہ ہو تو اسلام کے آئین سمجھ میں نہ آئے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم تک اسلام پہنچا ہے تو اس میں علی کا بہت بڑا احسان ہے. لہذا کل کا زمانہ وہ تھا کہ جب لوگ مولائے کائنات کو نہیں پہچان رہے تھے جبکہ ان کے سامنے مولائے کائنات تھے. مولائے کائنات کا کردار، مولائے کائنات کا اخلاق، مولائے کائنات کی سیرت، ایسی سیرت، ایسا کردار کسی بھی مذہب میں، کسی بھی فرقے میں آپ کو نہیں ملے گا جو کردار اور جو شخصیت اور جو سیرت، جو اخلاق مولائے کائنات کا ہے. نوجوان توجہ سے سنیں کہ مولائے کائنات کی سیرت، مولائے کائنات کا اخلاق، مولائے کائنات کا کردار وہی ہے جو رسول اللہ کا. رسول اللہ کا کردار یہ ہے کہ اپنے دشمنوں کو دعائیں دیتے ہیں. مولائے کائنات بھی اپنے دشمنوں کو دعائیں دیتے ہیں. رسول اللہ اسلام کی تبلیغ کے جب لیے نکلتے ہیں تو راستے میں کانٹے بچھائے جاتے ہیں، سنگباری ہوتی ہے. رسول اللہ اپنے دشمنوں کو دعائیں دیتے ہیں. رسول اللہ نے اسلام کو اپنے کردار کے ذریعے سے پھیلایا. مولائے کائنات نے کردار کے ذریعے اپنے اسلام کو پھیلایا. مولائے کائنات اگر نہ ہو تو اسلام کا تحفظ نہ ہو. مولائے کائنات کی شجاعت، مولائے کائنات کا علم، مولائے کائنات کی فضیلتیں، مولائے کائنات کی عبادت، مولائے کائنات کا کرم، مولائے کائنات کا جود و تقویٰ، مولائے کائنات کی محبتیں، مولائے کائنات کی شفقتیں، مولائے کائنات کی محبتیں، یہ دشمن پر بھی عیاں کھینچے جائے کہ دوست کون ایسا شخص تھا جو مولائے کائنات کے وجود سے فیضیاب نہیں ہو رہا. مولائے کائنات کی ذات ایسی ذات ہے کہ دشمنوں کو روٹیاں کھلاتے ہیں، خود فاقے کرتے ہیں. آپ خود انصاف سے بتائیں، کسی بھی مذہب، کسی بھی فرقے کا آدمی ہو، اگر اپنے بدن میں انصاف پسند، اپنے سینے میں انصاف پسند دل رکھتا ہے تو وہ ضرور بے ضرور مولائے کائنات کی فضیلتوں سے اقرار کرے گا کہ ایسی فضیلتوں والی شخصیت کائنات میں نہ کسی مذہب کے پاس ہے نہ کسی آئین کے پاس ہے جو کردار مولائے کائنات کا. آپ مجھے انصاف سے بتائیے، صاحبان عقل و فہم ہیں آپ باشعور ہیں، آپ سمجھدار ہیں، آپ اپنے سینے میں دل رکھتے ہیں. ذرا کبھی انصاف سے سوچئے، کبھی غور کیجئے کہ ہے کسی مذہب کے پاس ایسا کردار والا شخص جیسا ہم شیعوں کے پاس؟ کون ایسا شخص ہے جو مولائے کائنات کو نہیں جانتا؟ کون ایسا شخص ہے جو مولائے کائنات کو نہیں مانتا؟ ہاں، مگر مولائے کائنات کو پہچاننے کی ضرورت ہے. اس زمانے کے لوگ مولائے کائنات کو پہچاننے والے نہ تھے کہ جب مولائے کائنات خود سراپا موجود تھے. پہچاننے والے اور ماننے والے تھے مگر مختصر تھے. آج مولائے کائنات کی سیرت ہمارے سامنے ہے اور مولائے کائنات کی سیرت کو لوگ پڑھ پڑھ کر مولائے کائنات کی معرفت حاصل کر رہے ہیں. مولائے کائنات کے کلام، مولائے کائنات کے خطبات، مولائے کائنات کے معجز نما خطبات، ایسے خطبات کہ مسلمان تو مسلمان جب عیسائی اسے پڑھتے ہیں، جب غیر مذہب والے اسے پڑھتے ہیں، جب یہودی پڑھتے ہیں
تو اس سے درس حاصل کرتے ہیں۔ مولا کائنات کے خطبہ بیان کو ایک شخص گزرا ہے عیسائی، جسے ڈاکٹر گیبن کے نام سے جانا جاتا ہے، بہت مطالعہ کرنے والا شخص، بہت پڑھنے والا شخص۔ وہ لائبریریوں میں جاتا تھا، تمام کتابوں کا مطالعہ کرتا تھا، قرآن کو پڑھتا تھا، عیسائی مذہب سے تعلق رکھتا ہے مگر وہ ہماری کتاب کو پڑھتا ہے۔ ہماری کتاب سے مراد قرآن عالمی کتاب ہے، قرآن صرف مسلمانوں کی کتاب نہیں ہے۔ قرآن اللہ نے ہدایت کے لیے بھیجا ہے، جو ہدایت لینے والوں کو ہدایت دیتی ہے۔ جس طرح اہل بیت کو اللہ نے بھیجا ہدایت کے لیے ہماری، اسی طرح اللہ نے قرآن مجید کو بھی ہدایت کے لیے بھیجا۔ اہل بیت رسول اور قرآن مجید کا ساتھ ایسا ہی ساتھ ہے کہ دونوں لازم و ملزوم ہیں۔ اہل بیت سے نہ قرآن جدا ہو سکتا ہے، نہ قرآن اہل بیت سے جدا ہو سکتا ہے۔ یعنی اہل بیت کا اور قرآن کا ساتھ اول روز کا ہے۔ یہ بھی نور خدا ہیں، اہل بیت بھی نور خدا ہیں، قرآن بھی نور خدا ہے۔ لہذا قرآن عالمی کتاب ہے، ہر فرقے کے لیے آئی ہے، جو اس سے ہدایت لے لے۔ کسی بھی مذہب کا ہے، کسی بھی فرقے سے تعلق رکھنے والا ہے، اگر باشعور ہے، علم رکھنے والا ہے اور پڑھنے والا ہے، قرآن پڑھے گا تو قرآن اسے فائدہ ضرور دے گا۔ نوجوان میری طرف توجہ دیں، مجلس اس طرف ہو رہی ہے، اس طرف نہیں ہو رہی ہے، اس طرف رک کر کے بیٹھیے، صلوات پڑھیں آپ حضرات۔ اور ادھر رک کر کے بیٹھیے، ایک صلوات پڑھیں مل جل کر۔ شور نہیں مچائیے، بیٹھیے آپ۔ چلو صلوات پڑھیے آپ مل جل کے صلوات پڑھیے بلند آواز۔ ڈاکٹر گیبن آتا ہے لائبریری میں اور مطالعہ کرتا ہے، تمام کتابوں کو پڑھتا ہے، قرآن کو پڑھتا ہے اور مولا کائنات کے خطبات نہج البلاغہ کو پڑھتا ہے۔ نہج البلاغہ کو پڑھتے پڑھتے اس نے مولا کائنات کے ایک خطبے پر نظر گئی اور اس نے مطالعہ کیا، اور اس خطبے کو خطبہ بیان کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ مولا کائنات کے اس خطبے کو ڈاکٹر گیبن پڑھتا ہے، اور پڑھنے کے بعد اس نے جو ہے قلم اٹھایا اور لکھنا شروع کیا۔ کہتا ہے کہ اس خطبے کو پڑھنے کے بعد اور مولا کائنات کی شخصیت کو دیکھنے کے بعد مجھے ایسا اندازہ ہوتا ہے کہ اس زمانے کے لوگ کتنے نادان تھے، کتنے ناسمجھ تھے، کہ جب علی جیسی ذات ان کی آنکھوں کے سامنے موجود تھی اور وہ علی کو پہچان نہ سکے۔ وہ کہتا ہے کاش کہ ہمارے آج اس دور میں اگر علی ہمارے سامنے ہوتے تو ہم ان کے قدموں کو دھلتے اور دھلے ہوئے اس پانی کو پیتے اور ان کے علم سے فیض یاب ہوتے۔ بتائیے، عیسائی مذہب کا شخص وہ کہہ رہا ہے کہ اگر علی آج ہماری نظروں کے سامنے ہوتے۔ وہ کہتا ہے کتنے نادان تھے اس زمانے کے مسلمان کہ جب علی ان کے درمیان موجود تھے اور وہ علی کو پہچان نہ سکے۔ وہ کہتا ہے کاش کہ علی آج ہوتے تو ہم ان کے قدموں کو دھلتے اور ان کے قدموں سے دھلے ہوئے پانی کو ہم پیتے اور علی کو ہم پہچانتے اور علی کی معرفت حاصل کرتے۔ وہ کہتا ہے کہ وہ علی کہ جس کے علم کا کیا کہنا، کہ جو اپنے علم کے ذریعے علم کے سمندر کو بہا رہا تھا، مگر فیضیاب ہونے والے لوگ بہت کم تھے۔ عزیزان ایمان، فیضیاب ہونے والے لوگ نہیں تھے۔ کاش کہ آج علی ہوتے تو ہم علی کے علم سے فائدہ اٹھاتے۔ عزیزان ایمان، جب دنیا تاریکیوں میں گھری ہوئی تھی، اس وقت مولا کائنات اپنے علم کے ذریعے روشنی پھیلا رہے تھے۔ مولا کائنات فرما رہے تھے کہ اے دنیا کے لوگوں، دیکھو یہ جو پانی کے جھرنوں کو تم دیکھ رہے ہو، میں علی ابن ابی طالب اگر چاہوں تو ان پانی کے جھرنوں کے ذریعے سے تمہارے گھروں کو روشن کر دوں۔ مولا کائنات نے آج سے 1400 سال پہلے کہا تھا، سائنس نے آج ریسرچ کی۔ آج لوگ ہم سے یہ کہہ رہے ہیں سائنس نے بڑی ترقی کر لی، سائنس نے بڑی ترقی کر لی۔ سائنس نے کوئی ترقی نہیں کر لی۔ آج اگر آپ ترقی کرنا چاہیں تو سائنس نے جو ترقی کی ہے وہ ہمارے مولا کے اقوال سے ترقی کی ہے۔ سائنس نے مولا کائنات کے اقوال پر ریسرچ شروع کی، سائنسدانوں نے مولا کائنات کو پڑھنا شروع کیا اور سائنسدانوں نے مولا کائنات کو ریسرچ کرنا شروع کیا اور ان کا علم بڑھتا چلا گیا۔ آج دنیا کی وہ
تمام بلندیوں پر پہنچ گئے، انسان چاند پر پہنچ گیا، انسان سورج پر پہنچ گیا، تو کیسے پہنچ گیا؟ مولا کائنات نے فرمایا تھا ہر شخص کے اندر، ہر شخص، ہر ذی روح کے اندر ایک عالم اکبر پوشیدہ ہے۔ یہ جس دنیا میں آپ زندگی گزار رہے ہیں اسے کیا کہتے ہیں؟ عالم کہتے ہیں۔ مولا کائنات فرماتے ہیں ہر شخص کے وجود میں ایک عالم اکبر ہے، اسے ظاہر کرنا یہ اس شخص کے اوپر فریضہ ہے۔ تو یہ عالم اکبر جو آپ کی ذات کے اندر پوشیدہ ہے کیسے ظاہر ہوگا؟ کہتے ہیں اس کے لیے علم حاصل کرنا پڑے گا، اس کے لیے پڑھنا پڑے گا۔ عزیزان ایمان، گھر بیٹھ کے نہیں، عالم جہالت میں عالم اکبر کو آپ ظاہر نہیں کر سکتے ہیں، آپ کو پڑھنا پڑے گا۔ یعنی مولا کائنات فرماتے ہیں اگر ترقی چاہتے ہو، اگر بلندی چاہتے ہو، عزت چاہتے ہو تو علم دین حاصل کرو، علم دین حاصل کرو، علم دین حاصل کرو۔ تمہیں علم دین چاند پر پہنچا دے گا، تمہیں علم دین جنت میں پہنچا دے گا، تمہیں علم دین تمام برائیوں سے دور کر دے گا۔ صلوات پڑھ دیں عظمت اللہ۔ تو لہذا ہم پڑھنے کی کوشش کریں۔ ڈاکٹر گیبن کہتا ہے مولا کائنات کے خطبہ بیان کو پڑھنے کے بعد وہ کہتا ہے کہ یہ دنیا جو ہماری نظروں کے سامنے ہے یا تو اسے علی نے خود اپنے ہاتھوں سے بنائی ہے یا کوئی اور بنا رہا تھا، علی بیٹھے ہوئے دیکھ رہے تھے۔ کیا بڑی بات اس نے کہی ہے۔ مسلمان نہیں ہے، عیسائی ہے، اور مولا کائنات کو جب پڑھتا ہے تو اس طرح کے جملے وہ لکھتا ہے۔ افسوس ہے مسلمانوں کی عقلوں پر کہ مسلمان آج کے اس ترقی یافتہ زمانے میں بھی مولا کائنات کو پہچان نہیں پا رہے ہیں۔ مسلمانوں کو ضرورت ہے کہ مولا کائنات کو پہچانیں۔ اگر مسلمان مولا کائنات کو پہچان جائے تو آج تمام برائیاں مسلمان کے درمیان سے ختم ہو جائیں۔ آج مسلمان ترقی کی تمام منزلوں کو طے کر لے اگر مولا کائنات کو پہچان لے۔ شبو، مجلس ہو رہی ہے، دانت اندر کرو، مجلس سنو، صلوات پڑھیے۔ بالکل سنجیدگی سے مجلس میں بیٹھا کیجئے، معرفت حاصل کیجئے۔ مولا کائنات کے فضائل بیان کر رہا ہوں اور توجہ سے آپ سن بھی نہیں پا رہے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ معرفت نہیں ہے۔ یہ کیا ہے؟ مولا کائنات کو آپ پہچان نہیں رہے ہیں۔ صلوات پڑھیں عظمت عالم۔ پہچانیے مولا کائنات کی عظمتوں کو۔ کیا ہے مولا کائنات کی عظمت؟ افسوس ہے مسلمانوں کی عقلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں کہ دنیا کے دوسرے مذاہب کے لوگ مولا کائنات کو پہچان رہے ہیں اور مسلمان نہیں پہچان رہا۔ مسلمان صرف جو ہے نام کا مسلمان ہے، مولا کائنات کی سیرت کو نہیں اپنا رہا۔ صرف زبانی محبت کا دعویٰ نہیں ہوتا، محبت کا دعویٰ کیا ہے؟ عمل کے ذریعے سے محبت کا دعویٰ پیش کیا جائے۔ اگر آپ سچے شیعہ ہیں، مولا کائنات کے سچے مسلمان ہیں، تو علی کی سیرت کو اپنے وجود میں اتارنا پڑے گا، علی کی سیرت کے اوپر عمل کرنا پڑے گا۔ رسول اللہ بار بار کہہ رہے تھے پہچانو علی، پہچانو علی، پہچانو علی۔ کیوں کہہ رہے تھے رسول اللہ؟ رسول اللہ جانتے تھے رسول اللہ عالم الغیب ہیں، رسول اللہ کو تمام زمانے کا علم اللہ نے دیا۔ کوئی ایسا علم نہیں ہے جو اللہ نے ہمارے رسول کو نہ دیا۔ ہمارے رسول کے سینہ اقدس پر قرآن جیسی معجز نما کتاب اللہ نے اتاری ہے جسے رسول کا معجزہ بنا کر پیش کیا۔ قرآن کا کوئی جواب نہیں لا سکتا ہے۔ قرآن علی کے قصیدے کا نام ہے۔ قرآن کی آیتوں کو پڑھے مسلمان کی سمجھ میں نہیں آ رہا۔ قرآن کی ہر آیت میں علی کی فضیلتیں ہیں، قرآن کی ہر آیت میں مولا کائنات کی شان میں 1000 سے زیادہ آیتیں قرآن مجید کی نازل۔ علی کے عمل کے نتیجے کا نام قرآن کی آیتیں ہیں۔ توجہ نہیں فرما رہے ہیں۔ علی کیسے عمل کرنے والے ہیں، کیسے بندے خدا ہیں کہ علی عمل کرتے جاتے ہیں۔ علی حالت رکوع میں زکوٰۃ دیتے ہیں اور علی کی شان میں آیہ ولایت آتی ہے۔ عزیزان ایمان، رسول اللہ کی مسجد کے دروازے پہ ایک شخص آتا ہے، سائل ہے، مانگنے والا ہے، اور کہتا ہے کہ میں اللہ کے رسول کی مسجد میں، مسلمان بھرے ہوئے بڑے بڑے بڈھے صحابی مدینے میں موجود تھے اور مسجد میں سب تھے، اور سائل آ کر کہتا ہے کہ ہے کوئی رسول کی مسجد میں جو میری حاجت روائی کرے، ہے جو کوئی میری فریاد کرے، فریاد کو سنے اور میری مدد کرے۔ کوئی جواب نہ آیا۔ مولا کائنات نماز کے عالم میں ہیں۔ وہ سائل ایک جملہ کہہ کے جانے لگا۔ عبد الرحمن صاحب آپ سنیے، وہ سائل رسول اللہ کی مسجد کے دروازے پر یہ کہہ کے جانے لگا
کہنے لگا کہ میں رسول اللہ کی مسجد کے دروازے سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں. ایک سائل ہے، فقیر ہے، بہت سے مسلمان، بہت سے بڈھے بڈھے صحابی مدینے میں موجود ہیں رسول کی محبت کا دم بھرنے والے، مگر سائل آیا تو کسی نے سائل کی مدد نہ کی. اور سائل جب مایوس ہو گیا تو کہنے لگا کہ میں رسول اللہ کی مسجد سے خالی ہاتھ واپس جا رہا ہوں، کسی نے میری مدد نہیں کی. جب اس نے یہ جملہ کہا، مولا کائنات حالت نماز میں تھے، مولا رکوع میں تھے، مولا کائنات کے ہاتھ میں انگوٹھی ہے، مولا کائنات رکوع کے عالم میں اپنی انگشت کو اشارہ کرتے ہیں. سائل نے دیکھا کہ سخی کا جوش سخاوت منزل کمال پر ہے. سبحان اللہ. سائل لوٹ کے آیا اور آنے کے بعد یعنی علی سائل کو اشارہ کر رہے ہیں کہ لے میرے ہاتھوں کی انگوٹھی اتار لے اور لے جا کر بیچ کے اپنی حاجتیں پوری کر لے. یہ انگوٹھی علی کے ہاتھوں میں کوئی معمولی انگوٹھی نہیں ہے، یہی وہ انگوٹھی تھی جس سے سلیمان جیسا نبی حکومت کرتا. علی کے ہاتھوں میں جو انگوٹھی ہے، پورے حجاز میں علی کی ایک انگوٹھی کی قیمت کوئی نہیں دے سکا. یہ وہ انگوٹھی ہے کہ جس سے حضرت سلیمان جیسا نبی حکومت کرتا تھا. اور ایسی حکومت چرندوں، پرندوں، درندوں پر، پانی پر، شجر پر، دریا پر، نباتات پر، حیوانات پر، جناتوں پر، انسانوں پر، ملائکہ پر، فرشتے پر، سب پر جناب سلیمان کی حکومت تھی. اس حکومت کا کرشمہ کیا تھا؟ علی کی انگوٹھی. علی کی معجزہ نما انگوٹھی سلیمان کے ہاتھوں میں تھے، جس سے سلیمان تمام دنیا پر حکومت کر رہے تھے. اور وہ انگوٹھی علی نے ایک سائل کو دے دی جس کی قیمت پورے حجاز میں، پورے عرب میں، جس انگوٹھی کی کوئی قیمت حکومتیں مل کے علی کی ایک انگوٹھی کی قیمت نہ دے سکی تو علی کی دنیا کیا قیمت لگا سکتی؟ جس علی کی انگوٹھی کا یہ قیمت ہو. عزیزان ایمان، رسول اسی لیے بار بار کہتے تھے پہچانو علی کو، پہچانو علی کو، پہچانو علی کو. من کنتو مولا ہو فہذا علی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کے یہ علی مولا ہے. غدیر جیسا اعلان، غدیر حجت الوداع کے بعد رسول نے حکم خدا سے علی کی ولایت کا اعلان کیا. سب نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی. 1.25 لاکھ مجمع. آپ تصور کیجئے اس زمانے میں کہ جب اونٹ اور گھوڑے کی سواری ہے اور دوسرے ملکوں سے جہاں تک اسلام پھیلا ہے، لوگ اس شوق میں نکل رہے ہیں کہ رسول اللہ کے ساتھ آخری حج کرنے کا شرف ملے گا. بڑا مجمع، 1.25 لاکھ حجیوں کا مجمع. ظاہر سی بات ہے علی کی ولایت بھی تو بہت بڑی ہے. علی کی ولایت کا دائرہ لامحدود ہے. علی کی توجہ سے سنیے، بہت طولانی مجلس نہیں ہے، توجہ سے سنیے آپ لوگ، ذرا مولا کی معرفت حاصل کیجیے. علی کی ولایت کا دائرہ لامحدود ہے، اس لیے علی کی ولایت کا اعلان بھی بڑے پیمانے پر ہوا. ایسا اعلان کہ نہ کسی نبی کے وصی کا اعلان اس طرح سے ہوا، نہ کسی رسول کے وصی کا اعلان اس طرح سے ہوا. اس لیے کہ ہمارے رسول سے افضل نہ کوئی نبی ہے نہ کوئی رسول ہے. ہمارے رسول کے وصی سے افضل نہ کسی نبی کا وصی ہے نہ جانشین. جہاں رسول کی رسالت کا اور امامت کا دائرہ لامحدود ہے، وہیں علی کی ولایت و امامت کا دائرہ لامحدود. اعلان ہوا، سب نے علی کی ولایت کا اقرار کیا، سب نے علی کے ہاتھ پہ بیعت کی. اب تاریخ بین بالاتفاق یعنی تمام اہل سنت والجماعت کے لوگوں کا بھی نظریہ ہے، روایتیں ان سے بھی ہیں، تمام شیعہ علماء سے بھی روایتیں ہیں. میدان غدیر میں جب ولایت علی کا اعلان ہوا، رسول اللہ نے حکم دیا 3 دن قافلہ ٹھہرے اور سب لوگ علی کے خیمے میں آ کے علی کو مبارکباد دیں، اور تمام مرد عورت علی کے ہاتھوں پر آ کر بیعت کریں اور مبارکباد دیں، اور سب علی کو امیر المومنین کہہ کر خطاب کریں اور سلام کریں. یعنی رسول اللہ نے بتا دیا کہ امیر المومنین صرف علی کی ذات ہے، یعنی کائنات کے امیر اور مولا اگر کوئی ہے تو علی. اب روایت کہتی ہے کہ سب سے پہلے جو بیعت علی کے ہاتھ پر کی وہ ابو بکر ابن ابی قحافہ نے عمر ابن خطاب نے کی. سب سے پہلی بیعت، اور سب سے پہلی بیعت ان دونوں نے کی اور کرنے کے بعد کہا اے علی مبارک ہو، مبارک ہو، آپ تمام مومنین اور مومنات کے مولا ہو گئے. مبارکباد. 3 دن قافلہ ٹھہرا رہا، سب نے مبارکباد دی. پھر 3 دن کے بعد سب اپنے اپنے گھر پہ چلے گئے. رسول اللہ نے خطبے میں کہا تھا جو لوگ آئے ہیں ان کے اوپر واجب ہے، جو نہیں آ سکے ہیں انہیں ولایت علی کا اعلان بتا دیں گے.
کہ علی کی ولایت تمام مرد مسلمان عورت پر واجب ہے، سب علی کی ولایت کے دائرے میں آتے ہیں. جو علی کو بلا فصل خلیفہ اور امام اور منصوص من اللہ امام مانے گا وہی نجات یافتہ ہے. رسول اللہ چلے، قافلہ چلا، جہاں جہاں سے مسلمان آئے تھے اپنے اپنے ملکوں کی طرف روانہ ہو گئے. مدینے کے مسلمان چلے. اب یہاں سے توجہ کی ضرورت ہے. مسلمان مدینہ چلے، رسول اللہ بھی چلے. دیکھیے کیسے کیسے منافق تھے ساتھی. منافق سمجھتے ہیں نا، زبان پر کچھ دل میں کچھ. یہ رسول اللہ کے ساتھ تھے جو ان میں بھی منافق تھے. اب آئیے روایت سنیے. اہل سنت والجماعت کے بھی تمام تاریخ تبری، اہل سنت والجماعت کے بڑے عالم ہیں تبری، ان کی کتاب ہے تبری میں وہ روایت کرتے ہیں جب قافلہ چلا جوہفا کے میدان سے، غدیر کے میدان سے، اور رسول اللہ کا قافلہ پہنچا رات کی تاریکی میں منزل عقبہ، ایک جگہ ہے عقبہ. رسول اللہ کی مہار ناکہ پکڑے ہوئے ہیں حذیفہ یمانی، رسول اللہ کے صحابی. وہ آگے آگے چل رہے ہیں، رسول اللہ ناکے پہ ہیں، تمام اصحاب مولا کائنات سب اصحاب. یہ رسول اللہ کے ساتھ جو حج کرنے گئے، بتائیے کیسے کیسے لوگ تھے. حج کر کے واپس آ رہے ہیں، علی کے ہاتھ پہ بیعت کر کے آ رہے ہیں. رسول کو اپنا رسول بھی کہتے ہیں، رسول کا کلمہ بھی پڑھتے ہیں. 14 لوگ تھے، ان میں 5 انصار مدینہ سے اور 9 قریش تھے، یعنی مکے والے جو ہجرت کر کے مدینے میں آئے تھے. ان 14 لوگوں نے رسول اللہ کے ناقے کو رات کی تاریکی میں کھائی میں منزل عقبہ میں گرانا چاہا. رسول بتائیے کتنے بڑے منافق اور یہ مجرم ہیں. وہ رسول کی جس کے لیے قرآن حکم دے رہا ہے کہ رسول کے سامنے اپنی آواز بلند نہ کرنا. اگر رسول کی آواز پر کوئی آواز بلند کر دے تو وہ کافر ہو جائے گا. اب آپ ذرا تاریخ سے پوچھئے، یہ وہی مسلمان ہیں جو حج کر کے واپس آ رہے ہیں، علی کے ہاتھ پہ بیعت بھی کیے ہوئے ہیں، اور رسول اللہ کے ساتھ اتنی بڑی سازش کہ رسول کو ناقے سے گرانا چاہ رہے ہیں. اور پوری کوشش کی ان 14 منافقوں نے. رسول اللہ نے انہیں منافق کہا، منافق کی بخشش نہیں. 9 قریش تھے، 5 انصار تھے. یہ 14 لوگوں نے مل کے کوشش کی رسول کے ناقے کو گرا دیا جائے تاکہ رسول اللہ گر جائے، ناقے سے زخمی ہو جائے. مگر رسول کی حفاظت کرنے والا خدا ہے، رسول کی مدد کرنے والا خدا ہے، رسول کے معین و مددگار علی ہے. حذیفہ یمانی مہار ناکہ پکڑے ہوئے، بڑی کوشش کی ان منافقوں نے، رسول کا ناکہ ٹس سے مس نہ ہوا. رسول اللہ نے فرمایا حذیفہ تم نے پہچانا ان منافقوں کو؟ کہا یا رسول اللہ، اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتا ہے. رسول اللہ نے فرمایا نام یاد کر لو. اب نام تو تبری نے بھی لکھ دیا ہے، آپ سمجھ جائیے. بڑے بڑے بڈھے صحابی، بتائیے صحابیت کا دم بھی بھر رہے تھے، رسول کے ناقے کو گرانا بھی چاہ رہے تھے. رسول اللہ نے انہیں منافق کہا اور حذیفہ کو 14 نام بتا دیے. جب یہ قافلہ مدینے پہنچ گیا تو 20 منافق مدینے سے اور آ کے شامل ہو گئے. کتنے ہو گئے؟ 14 اور 20 34. اب ان کی تاریخ ہو گئی ہے، 34 ہو گئے اور ان کی پارٹی ہو گئی. جب ان کی پارٹی ہو گئی، سنیے تاریخ اور مسلمانوں کو بتائیے تاریخ، سنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں تبری سے. تو 34 لوگ جب یہ ہو گئے تو انہوں نے بیٹھ کے رات کی تاریکی میں ایک عہد نامہ لکھا. کیا عہد نامہ ہے وہ؟ اس عہد نامے کا نام ہے کہ یہ جو رسول اللہ نے علی کی ولایت کا اعلان غدیر کے میدان میں کیا ہے، ہم نے رسول اللہ کی وجہ سے وہاں تو مان لیا ہے مگر ہم اسے پورا نہ کریں گے. یہ عہد نامہ ان 14 اور 20 منافقوں نے 34 منافقوں نے مل کے تیار کیا. یعنی ادھر بیعت بھی کر کے آ رہے ہیں، ادھر رات کی تاریکی میں جب رسول کا ناکہ گرانے کی کوشش کر کے تھک گئے اور رسول نے انہیں منافق کہہ دیا، تو اب ان کے دل میں علی کا بغض مچلنے لگا. اب انہوں نے عہد نامہ تیار کیا، تیار کر کے یہی لکھا کہ ہم علی کی ولایت کا جو اعلان ہوا ہے ہم اسے مانیں گے نہیں. وہاں مان کے آ رہے ہیں اور یہاں عہد کر رہے ہیں مانیں گے نہیں. کیا مطلب؟ یعنی ابھی رسول کی رسالت کا غلبہ ان کے دلوں پر تھا، رسول کی وجہ سے ان کی ہمت نہیں ہو رہی تھی کہ علی کی مخالفت کا اعلان کریں. لہذا یہ ایک وقت کی طاق میں تھے
کہ رسول کی شہادت ہو اس دنیا سے، ہم علی کی مخالفت پر تل جائیں۔ اب تاریخ اٹھائیے اور پڑھیے کہ دیکھیے بعد رسول کس نے علی کی مخالفت کا اعلان کیا، خود پہچان جائیے اور دیکھیے تاریخ کو اور پڑھیے۔ اب جس نے عہد شکنی کی، جس نے علی کی ولایت سے روگردانی کی، رسول نے اسے منافق کہا ہے۔ قرآن نے کہا ہے منافق کا ٹھکانہ جہنم ہے۔ صلوات پڑھ دیں عظمت رسول اللہ جب آخری حج کی واپسی سے ولایت علی کے اعلان کے بعد مدینے آئے تو رسول اللہ اپنی محترم بیوی، سنو جوانوں، اپنی محترم بیوی، دیندار بیوی، رسول اللہ کی دیندار بیوی، کیا مطلب؟ رسول کی بات ماننے والی، رسول اللہ کی فرما بردار بیوی۔ رسول کی یوں تو سبھی بیویاں امت کی مائیں، ام المومنین حضرت ام سلمہ جو رسول اللہ کی بیوی ہیں، رسول اللہ نے قیام کیا ام سلمہ کے گھر پر۔ غدیر میں 18 ذی الحجہ کو اعلان ہوا، رسول اللہ کی شہادت کب ہوئی؟ 28 صفر کو، 2 مہینے 10 دن بعد۔ اب تاریخ کہتی ہے، تبری لکھتے ہیں اہل سنت والجماعت کیا ہے، وہ کہتے ہیں رسول اللہ نے 1 مہینے تک قیام اپنی زوجہ ام سلمہ کے گھر پر کیا، کسی بیوی کے گھر نہیں گئے۔ رسول اللہ کی تاریخ کہتی 9 بیویاں، 11 بیویاں، 13 بیویاں، 14 بیویاں، مگر رسول اللہ کی شہادت کے وقت 9 بیویاں موجود تھیں۔ رسول اللہ ام سلمہ کے گھر پر 1 مہینے قیام کیے تھے، کسی بیوی کے گھر نہیں گئے۔ جب تمام بیویوں نے یہ دیکھا، رسول اللہ نے سب کو الگ الگ گھر دیا تھا، ایک ساتھ نہیں رہتی تھی، سب الگ الگ گھر، ساری بیویوں کے گھر رسول اللہ کے مدینے میں الگ الگ تھے۔ رسول نے قیام کیا ام سلمہ کے گھر پر۔ جب اور بیویوں نے دیکھا کہ رسول ہمارے گھر پر نہیں آ رہے ہیں، لگتا ہے رسول اللہ ناراض ہیں۔ اب طبری نے نام لکھا کہ رسول کی 2 بیویوں نے، حفصہ بنت ابو بکر عمر نے اور عائشہ بنت ابو بکر نے، ان دونوں نے اپنے باپ سے کہا کہ رسول اللہ لگتا ہے کہ ہم سے ناراض ہیں کیا، اور رسول اللہ ہمارے گھر 1 مہینے ہو گئے نہیں آئے۔ تو ابو بکر ابن قحافہ نے اپنی بیٹی عائشہ سے کہا، عمر ابن خطاب نے اپنی بیٹی حفصہ سے کہا کہ تم دونوں جاؤ ام سلمہ کے گھر پر اور رسول اللہ سے معافی مانگو، شاید رسول تم سے ناراض ہوں، رسول کو راضی کرو۔ تاریخ کہتی حفصہ تو نہیں گئی، سنی کتاب سے پڑھ رہا ہوں تبریز سے، عائشہ گئی اور دیکھا کہ رسول اللہ ام سلمہ کے گھر پہ تشریف فرما ہے، مولا علی بھی بیٹھے ہیں اور ام سلمہ ہے۔ مولا علی سے رسول اللہ گفتگو کر رہے ہیں۔ عائشہ پہنچی، رسول اللہ کو سلام کیا اور کہا یا رسول اللہ 1 مہینے گزر گئے، آپ ہمارے گھر نہیں آئے، ہم آپ سے معافی چاہتے ہیں، اگر ہم سے کوئی خطا ہوئی ہو تو معاف کر دیجئے۔ اب تاریخ کے جملے ہیں، رسول اللہ نے فرمایا عائشہ میں تم سے ناراض ہوں، اس لیے کہ میں نے تم سے راز کی باتیں بتائی تھیں اور تم نے اس راز کو بیان کر دیا۔ یعنی رسول اگر کوئی راز کی بات بتائیں، اس راز کو کوئی عام کر دے تو رسول اس سے ناراض۔ رسول نے فرمایا میں تم سے ناراض ہوں۔ رسول کی ناراضگی کوئی معمولی ناراضگی، تاریخ میں یہ لکھا کہ رسول ناراض تھے، تاریخ نے ہم نے نہیں دیکھا، کسی نے دیکھا ہو تو بتائے، یا پوچھ کے کسی عالم سے بتائیے، کسی کتاب سے پڑھ کے بتائیے کہ رسول اللہ نے یہ کہا ہو کہ چلو ہم نے معاف کر دیا۔ رسول نے کہا میں ناراض ہوں، اس لیے میں نے تم سے راز کی باتیں بتائی تھیں اور تم نے اسے عام کر دیا۔ کہتے ہیں رسول اللہ نے، عائشہ نے معافی مانگی، رسول اللہ نے ام سلمہ سے کہا ام سلمہ ایسا کرو میری ساری بیویوں کو بلاؤ۔ ام سلمہ نے اپنی کنیز کو بلایا، ام سلمہ نے اپنی کنیز سے کہا کہ سر پہ چادر ڈالو اور مدینے میں تمام گھروں میں رسول کی تمام ازواج کو جا کر بتا دو کہ رسول اللہ فی الوقت ابھی سب کو بلا رہے ہیں۔ ام سلمہ کی کنیز پہنچی رسول اللہ کی تمام بیویوں کے گھروں پر اور جا کے نقل باب کیا اور خبر دی کہ رسول ابھی یاد کر رہے ہیں۔ تمام بیویاں اپنے اپنے گھروں سے نکلی اور ام سلمہ کے گھر پہ آئیں۔ جب تمام بیویاں جمع ہو گئی رسول اللہ کی 9 یا 11 ام سلمہ کے گھر پر، مولا علی بیٹھے ہیں، رسول اللہ بیٹھے ہیں۔
رسول اللہ نے فرمایا میری ساری بیویوں سنو، یہ علی ہیں، علی انہیں پہچانو، ان کے بارے میں نے سب کو بتا دیا ہے، ان کی ولایت کا اعلان حکم خدا سے غدیر میں کر دیا ہے، یہ تمام مومنین اور مومنات کے مولا ہیں، ان کی ولایت ویسے ہی ہے جیسے میری ولایت ہے، ان کی اقتداء ایسے ہی ہے جیسے میری اقتداء ہے، ان کا اتباع ویسے ہی ہے جیسے میرا اتباع ہے۔ دیکھو زندگی میں یا پس زندگی کبھی علی کی ولایت سے روگردانی نہ کرنا، اور جو علی کی ولایت سے روگردانی کرے گا نہ اسے میں معاف کروں گا، نہ خدا معاف کرے گا، نہ قرآن معاف کرے گا۔ لہذا سب کے اوپر واجب ہے میری بیویوں کی علی کا اتباع کرتے رہنا، علی کی پیروی کرتے رہنا، علی کی امامت کا اقرار کرتے رہنا، علی کو اپنا امام، ہادی، پیشوا، رہبر مانتے رہنا، علی کے حکم پر عمل کرنا، علی کے بتائے ہوئے راستے پر چلتے رہنا، تم سب کے سب چلتی رہنا۔ سب نے اقرار کیا، سب نے اقرار کیا، اور پھر رسول اللہ نے فرمایا اے علی میری ان بیویوں کو میرے بعد ان کے اخراجات آپ دیتے رہیے گا، آپ ان کے اخراجات بھی دیتے رہیے گا، ہاں اگر یہ آپ کی مخالفت کریں، آپ سے روگردانی کریں تو انہیں طلاق دے دیجئے گا۔ یعنی رسول نے نکاح کیا، علی نے کہا، رسول نے نکاح کیا اپنی ازواج جو یہ ازواج رسول ہیں، اور رسول اللہ فرما کے جا رہے ہیں علی تم کو میری طرف سے یہ حق ہے کہ اگر تمہاری یہ مخالفت کریں تو میں تمہیں حق کے طلاق دیتا ہوں، کہ تم انہیں طلاق دے دینا، اور ایسا طلاق جس سے اللہ اور اس کا رسول خوش ہوں۔ عزیزان ایمان، رسول نے کہہ دیا اور علی کو حق دے دیا۔ اب تاریخ کہتی ساری جو ازواج رسول تھی سر جھکا کے بیٹھ گئیں اور کہنے لگی یا رسول اللہ ہم آپ کے حکم کی فرما برداری کریں گے اور علی کو اپنا امام مانتے رہیں گے، علی کی پیروی کرتے رہیں گے، علی کا اتباع کرتے رہیں گے آخری دم تک۔ ساری بیویوں نے اقرار کیا۔ اب تاریخ کہتی ہے عائشہ بنت ابو بکر نے کہا یا رسول اللہ ہم بالکل آپ کے حکم کی نافرمانی نہیں کریں گے۔ اب پھر تاریخ کہتی ہے رسول اللہ نے فرمایا عائشہ تم ویسے ہی علی کی مخالفت کرو گے جیسے راز کی باتیں تم عام کر چکی ہو۔ پھر عائشہ نے کہا یا رسول اللہ نہیں ہم آپ کے حکم کی تعمیل کریں گے۔ رسول اللہ نے فرمایا عائشہ ایسا ہو نہیں سکتا، تم علی کی مخالفت کرو گی، تم جمل پر بیٹھ کے جنگ جمل میں علی کے مقابلے میں آؤ گی، 10,000 مرد تمہارے ارد گرد ہوں گے، تم علی سے جنگ کرو گی جنگ کرو گی۔ دیکھو جب تم حوض کے میدان میں پہنچو گی، حوض کے مقام پر پہنچو گے تو تمہارے اوپر کتے بھونکیں گے۔ عزیزان ایمان، رسول نے فرمایا تم علی کی مخالفت کرو گی، اور جو علی کی مخالفت کرے گا میں علی کو حق کے طلاق دے کے جا رہا ہوں۔ علی کو یہ حق ہے، علی وہ طلاق میری بیویوں کو دے سکتے ہیں۔ عزیزان ایمان، بہت طولانی تفسیر ہے، تو کم سے کم 10-20 مجلس پڑھی جائے تب بیان کیا جائے۔ سارے اہل سنت والجماعت کے بڑے بڑے علماء نے یہ تاریخ لکھی ہے، اور میں نے یہ جتنا اب تک پڑھا ہے سب تبری سے پڑھا ہے، اہل سنت والجماعت کے بڑے عالم دین۔ عزیزان ایمان، ادھر اب وقت زیادہ ہو رہا ہے۔ یہ ہے تاریخ، یہ ہے اس زمانے کے مسلمان کہ مولا سراپا موجود تھے۔ نہ ازواج رسول نے علی کو پہچانا، نہ مدینے کے مسلمانوں نے علی کو پہچانا۔ عزیزان ایمان، وہ علی کہ جس کی ذات والا صفا سراپا ہدایت ہو، وہ علی کی جو سراپا قرآن ناطق ہو، وہ علی کی جو لوگوں کو بلندیوں کی طرف لے جانے والے ہوں، وہ علی کی جو صراط مستقیم ہو، وہ علی کی جن کا راستہ خدا کی طرف جا رہا ہو، وہ علی کی جن کا راستہ رسول کا راستہ ہو، وہ علی کی جن کا راستہ اللہ کا راستہ ہو، وہ علی جو چراغ ہدایت ہو، وہ علی جو مینار ہدایت ہے، وہ علی جو ارکان دین ہے، وہ علی جو اصول دین ہے، وہ علی جو روح ایمان ہے، وہ علی جو مرکز طہارت ہے، وہ علی جو سراپا جانشین رسول ہے۔ اس علی کو اس دنیا نے نہیں پہچانا۔ ارباب اعضاء، علی کے اوپر اتنی مصیبتیں دنیا نے ڈالی کہ علی کے حق کو غصب کیا،
25 साल तक मौला ने सब्र किया। फिर मौला की जब हुकूमत आई, ज़ाहिरी हुकूमत, तो कहते हैं 36 हिजरी में, तो कहते हैं कि यही गरोह मौलाए कायनात के दूसरे रुख से मुखालिफ हो गया। इतनी बड़ी जंग जमल अली से लड़ी जा रही, इतनी बड़ी जंग सिफ़ीन अली से लड़ी जा रही, ये जंग नहरवान अली से लड़ी जा रही। अली हैं कि हुकूमत के तमाम उसूल को मुरतब किए हुए हैं, और अली के अहद हुकूमत में एक शख्स भी शिकायत करने वाला नहीं है कि मैं मुस्तहक था और मेरा हक नहीं मिला। तमाम दुनिया के उसूल को निभाने वाले, तमाम हुकूमतों के उसूल को बनाने वाले और शरीयत के आइन पे नाफिज करने वाली अगर कोई ज़ात है तो वो रसूल की और अली की। जो कवानीन और जो हिदायत के निज़ाम रसूल ने मुरतब किए थे, बिल्कुल बेअन ही मौलाए कायनात ने अपने ज़माने में उसी तरह निफाज आइन इस्लाम किया। अजीज़ान ईमान, और इतनी बड़ी बड़ी जंगें, आप सोचिए कि इतनी 3 बड़ी जंगें अगर किसी से लड़ी जाएं तो वो निज़ाम हुकूमत भी चलाए, इतनी बड़ी बड़ी जंगें भी लड़े, दीन के तमाम काम को भी अंजाम दे, और कोई मुस्तहक, कोई परेशान भी अली के होते हुए ना हो। ये अली का हुनर था, ये अली का जिगर था अरबाब ईमान। मगर मुआविया ने उधर साजिश की, जंग सिफ़ीन लड़ी, इधर आयशा इब्ने बिनते अबू बकर ने साजिश की, मौलाए कायनात से जंग जमल लड़ी, उधर खवारिज आए सामने, जंग नहरवान। 3 बड़ी बड़ी जंगें मौलाए कायनात से। सारा ज़माना दुश्मन है और चाहने वाले खालिश शिया हैं, वो अली की हिमायत में कत्ल भी हो रहे हैं, शहीद भी हो रहे हैं। 10,000 शिया जंगे सिफ़ीन में मौलाए कायनात के साथ शहीद हुए। यानी ये सच्चे शिया थे जिन्होंने अपनी जान इमाम अली पर फिदा कर दी, अरबाब रज़ा। मगर मुआविया मलून उधर साजिश में था, अली के खिलाफ बगावतें कर रहा था। ये इब्ने मुलजिम को जो पैदा किया है मुआविया ने पैदा किया, ये जो जहर आया है अमीरुल मोमिनीन के खिलाफ, अल्लाह अकबर, ये मुआविया ने भिजवाया। ये इब्ने मुलजिम को जो पैसे दिए गए हैं कि अली का कत्ल कर दे, हम तुझे पैसे देंगे, ये हुकूमत शाम से आया, मुआविया की तरफ से आया। ये खुत्तामा जो तैयार की गई है इब्ने मुलजिम के लिए, ये अली के बग़्ज़ में, ये भी जो है इसे भी पैसे दिए गए हैं हुकूमत शाम की तरफ से। यानी बड़ी बड़ी हुकूमतें, मुआविया की हुकूमत अली के ख़िलाफ़, अली के कत्ल पर लगी हुई थी। अली से क्या तकलीफ़ थी लोगों को, अली ने क्या किसी का लिया था, अली क्या अरबाब रज़ा। तमाम रवायतें, तमाम इंसाफ पसंद उलमा ये कहते हैं कि अली के दुश्मन अली का इंसाफ था। सबसे बड़ा जो अली की मुखालिफत हुई है अली के अदल की बुनियाद पर। बताइए, आप बताइए, अगर कोई शख्स आदिल हो तो उसकी मुखालिफत होनी चाहिए, कोई सही फैसला करने वाला हो तो उसकी मुखालिफत होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। इसलिए लोगों के नज़रिए क्या थे, हराम तरीक़े से जैसे अब तक लूटते आ रहे थे माल मुसलमान, उस तरह से लूटना चाह रहे थे। मगर अली के होते हुए कभी ऐसा ना हुआ। मौला ने फरमाया, अगर एक चींटी के मुंह में एक पत्ती भी अगर उसका हक नहीं है, और अली के होते हुए उस चींटी के मुंह में एक पत्ती भी अगर नाजायज़ चली जाएगी तो अली उस चींटी के मुंह से वो पत्ती भी खींच लेगी। जिस अली के इंसाफ का कमाल ये हो कि एक चींटी के मुंह में एक पत्ती भी बगैर हक के न जाए। यानी अली का इंसाफ इस मंजिल पर था, जिसका जो हक था अली ने वो दिया। अली का हक, अली का इंसाफ, अली का आदल। लोग अली के आदल के सबब अली के मुखालिफ हुए थे। अली जैसा कोई आदिल इमाम कायनात में नहीं हुआ। अरबाब रज़ा, ये तमाम साजिशें चलती रहीं। उधर से इब्ने मुलजिम मलून, उधर से खुत्तामा मलूना, इसका बाप और भाई खवारिज में थे, मौलाए कायनात के मुकाबले आए, जंगे नहरवान में कत्ल किए गए। इसके दिल में अली का बग़्ज़ था। ये खुत्तामा मलूना जो औरत है, ये कौन है? ये इब्ने मुलजिम से इसने कहा कि मैं तुझसे शादी करूंगी इस शर्त पर कि मेरा हक़ महर बहुत बड़ा है। इब्ने मुलजिम मलून कहता है, क्या सोना चांदी जवाहरात हीरे? उसने कहा, इन सब के अलावा मेरा हक़ महर अली का सर होगा। अल्लाह अकबर, इस मलूना के दिल में अली का कितना बग़्ज़ था। और इसके बाप और भाई जो अली की तरफ से मारे गए हैं, क्यों मारे गए? इसलिए कि वो दोनों अल्लाह और रसूल के दुश्मन थे। अली ने उसी को कत्ल किया है जो अली के मुकाबले में आया और अल्लाह और रसूल का दुश्मन था। खुत्तामा का भाई और बाप
خدا اور رسول کا دشمن تھا، علی نے اس لیے قتل کیا۔ اور قدامہ کے دل میں علی کا بغض۔ یہ ملونہ کہہ رہی ابن ملجم سے کہ حق مہر علی کا سر ہے۔ ابن ملجم ملون کہتا ہے کہ میں علی کو قتل کروں گا۔ 3000 درہم میں جو معاویہ نے دیے تھے پیسے، اس سے زہر خرید کر لایا اور اپنی تلوار کو زہر آلود کیا۔ اس زہر کے لیے ملتا ہے روایتوں میں کہ اگر دجلہ و فرات جو عرب کے بڑے دریا تھے، اگر ان دریا میں اس زہر کو ڈال دیا جاتا تو تمام دریا کی مچھلیاں مر جاتی۔ اور اس ملعون نے ابن ملجم نے تلوار کو زہر آلود کیا اور 18 رمضان گزری۔ اللہ اکبر، 19ویں کی صبح آئی، امیر المومنین گھر سے مسجد کوفہ کے لیے چلے۔ مسجد میں آئے، کیا منظر دیکھا؟ ابن ملجم تلوار کو زہر آلود کیے ہوئے، پیٹ کے نیچے رکھے ہوئے، اونھے منہ سویا۔ مولا آئے مسجد میں، قدامہ ملعونہ کو دیکھیے، دشمن خدا و رسول، دشمن علی، قدامہ ملعونہ اعتکاف کر کے مسجد میں خیمہ لگا کے بیٹھی ہے اور ابن ملجم سے کہہ رہی ہے علی کا سر چاہیے مجھے اپنے محل میں۔ اعتکاف میں بیٹھی ہے ملعونہ اور کہہ رہی ہے امام کی دشمنی پر، اللہ اور رسول کی دشمنی پر تلی ہوئی ہے۔ ابن ملجم کو مولا نے جگایا، اٹھ دشمن خدا، نماز کا وقت ہے۔ اور اس طرح نہیں سویا جاتا، اس طرح شیطان سوتا ہے۔ مولا گلدستہ اذان پہ گئے، اذان دی۔ مولا گلدستہ اذان سے محراب میں آئے، ابھی مولا مستحبی نماز پڑھ رہے تھے، پہلی رکعت کا پہلا سجدہ۔ اتنے میں شبیب ابن وردان ملعون اور عبد الرحمن ابن ملجم ملعون، ان دونوں ظالموں نے پسے پشت مولا کے سر مبارک پر حالت سجدہ میں ایسی کاری تلوار لگائی اس ملعون نے کہ مولا کا سر مبارک شگاف ہو گیا۔ مولا مسجد میں محراب عبادت میں مصلی پہ تڑپنے لگے۔ مولا کے سر کو کا شگاف ہونا تھا۔ علی، اللہ اکبر، واللہ لقد تحطمت ارکان الہدی، جبریل کی آواز گونجی، اے ساکنان زمین و زمان، آرام سے گھروں میں بیٹھے ہو، علی قتل کر دیے گئے۔ ارکان ہدایت، کوہ ابو قبیس جو مکے کا پہاڑ ہے پشت کعبہ پر، اور مولا کائنات کی شہادت ہوئی ہے کہاں؟ مسجد کوفہ میں، ہزاروں میل کا فاصلہ ہے۔ روایت کہتی کوہ ابو قبیس کے پتھر آپس میں ٹکرا ٹکرا کے چور ہو کے فضا میں بکھر رہے تھے۔ سیادیاں چلنے لگی، مسجد کوفہ کے دروازے آپس میں ٹکرانے لگے، سیادیاں چلنے لگی، جبریل کی ندا گونجنے لگی۔ یہ اس آواز کا زینب ام کلثوم کے کانوں سے ٹکرانا تھا کہ علی قتل کر دیے گئے، ارکان ہدایت منہدم ہو گئے۔ جناب زینب ام کلثوم تڑپ کے کہتی ہیں بھیا حسن و حسین ذرا مسجد میں جائیے، بابا قتل کر دیے گئے۔ اب جو امام حسنین جناب عباس محمد حنفیہ، تمام مولا کائنات کے بیٹے، خاندان والے، عزیز اقارب، کوفے کے تمام شیعہ ارباب اعضاء جب اپنے اپنے گھروں سے نکلے ہیں، روایت کہتی ہے لمحوں میں مسجد کوفہ ہزاروں چاہنے والوں سے بھر گئی۔ ابن ملجم ملعون نے مولا کے سر پہ ضرب مار کے کوفے کی گلیوں میں بھاگا، چاہنے والوں نے اسے گرفتار کیا، قید کیا، رسیوں میں جکڑ کے اسے لے آئے مولا کی بارگاہ میں۔ مولا کے سامنے جب ابن ملجم آیا تو پیاسا تھا۔ سنیے مسلمان، سنیں کیا کردار ہے امیر المومنین کا۔ ابھی ابھی ظالم نے، ابن ملجم نے، عبد الرحمن ابن ملجم ملعون نے تلوار ماری، مولا کا سر شگافتہ ہوا، یہ کوفے کی گلیوں میں بھاگا، چاہنے والے شیعوں نے اسے قید کر کے مولا کی بارگاہ میں لے آئے۔ آیا تو تڑپ رہا ہے، پیاسا ہے۔ مولا نے دیکھا اسے، کہا اے ملعون بتا تو نے میرے سر پہ کیوں ضرب ماری؟ میں نے تیرا کیا بگاڑا تھا؟ ابن ملجم کہتا ہے یا علی، جس کے مقدر میں جہنم ہو اسے کون بچا سکتا ہے؟ یا علی، آپ سے اچھا امام کوئی نہیں تھا۔ یا علی، آپ تو مجھے روزانہ کھانا کھلاتے تھے۔ ہے علی، آپ سے بہتر کوئی نہیں تھا، مگر میرے مقدر میں جہنم لکھا ہے، اس لیے میں نے آپ کے سر پہ تلوار ماری۔ سنیے گا کردار، سنیے امیر المومنین کا۔ پوچھئے دنیا کے مسلمانوں سے، پوچھئے دنیا سے، کسی کے پاس ایسا کردار ہے؟ ابھی تلوار اس ظالم نے ماری ہے سر پر اور آیا ہے تو کہتا ہے مولا آپ سے بہتر کوئی نہیں ہے، اور پھر کیا کہتا ہے؟ یا علی، میں پیاسا ہوں۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ پھر کہتا ہے یا علی، میں پیاسا ہوں۔ روایت کہتی ہے مولا کے سامنے شربت لایا گیا تھا، دودھ کا شربت،
مولا نے خود نہیں پیا، کہا اسے پلا دو۔ اللہ رے علی کا کردار، اللہ رے علی کا کردار، اپنے قاتل کو دودھ کا شربت پلا دیا، یہ ہے علی کا کردار۔ سنیے علی کا کردار، یہ ہے علی کا کردار، دنیا میں کسی کا ایسا کردار نہیں ہے۔ ارباب اعضاء اپنے دشمن کو، اپنے قاتل کو شیر پلا رہے ہیں، شربت پلا رہے ہیں، دودھ کا شربت پلا دیا۔ ارباب اعضاء سنیے گا، مولا نے وصیتیں کی، میرے لال حسن اگر میری حیات نے وفا کی تو اپنا بدلہ، اپنا قصاص میں اس سے خود لوں گا۔ اے میرے لال حسن، میرے بعد تم امام ہو، اگر میری شہادت ہو گئی تو تم امام ہو، تم میرے بیٹے ہو، تم کو یہ حق ہے اس ظالم کو اس سے قصاص لینا۔ میرے لال حسن اس نے مجھے ایک ضرب ماری ہے، ایک ہی ضرب مارنا، اللہ رے کردار علی۔ میرے لال حسن ایک ضرب اس نے مجھے ماری ہے، ایک ہی ضرب مارنا۔ بہت سی وصیتیں کی، مولا نے کہا میرے لال حسن اسے کھانا بھی کھلا دے۔ قید میں ہے ابن ملجم، قید خانے میں ہے، اور مولا اپنے لال حسن کو وصیت کر رہے ہیں، دنیا دیکھے علی کا کردار، اپنے قاتل کو کہہ رہے ہیں شربت پلا دو، اپنے قاتل کو کہہ رہے ہیں کھانا کھلا دو، اپنے قاتل کو کہہ رہے ہیں پانی پلا دو۔ ایسا کردار ہم نے دنیا میں نہیں دیکھا جیسا کردار علی کا ہے۔ ارباب اعضاء خون اتنا زیادہ بہ گیا تھا کہ مولا مصلی پہ کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے، چاہنے والوں کا ہجوم ہو گیا۔ مولا نے فرمایا میرے لال حسن، کتنی نماز سے محبت ہے میرے مولا کو، فرما رہے میرے لال مجھے مصلی کے دائری طرف بٹھا دو اور نماز پڑھاؤ میرے لال حسن، ان نمازیوں کی نماز تمام کرا دو۔ امام حسن علیہ السلام نے بابا کے سر پہ ایک رومال باندھا تاکہ خون کا فوارہ رک جائے، خون بہ رہا تھا۔ رومال باندھنے کے بعد نماز فجر امام حسن علیہ السلام نے پڑھائی، تمام شیعوں نے پڑھی۔ پھر ایک گلیم، ایک کمبل منگایا گیا، اس لیے کہ مولا کائنات کے سر سے بہت زیادہ خون بہ گیا تھا، مولا کو اس پہ سلایا گیا۔ مولا کے چاہنے والے امام حسن علیہ السلام تمام، مولا کے فرزند عزیز اقارب شیعہ مولا کو مسجد سے لے کے چلے۔ مولا کا جو گھر ہے مسجد کوفہ کی پشت پر ہے، کچھ دور چلے تھے، چاہنے والوں کا ہجوم ہے۔ اللہ اکبر۔ ایک مرتبہ روایت کہتی ہے مولا نے جب گھر قریب ہوا تو امام حسن صاحب سے فرماتے ہیں میرے لال حسن و حسین مجھے یہاں اتار دو اپنے کانوں سے۔ امام حسن نے بابا کو اتار دیا، مولا اپنے پیروں کے سہارا لے کے حسن و حسین کے کاندھوں کا کھڑے ہوئے۔ ایک مرتبہ مولا کہہ رہے میرے لال حسن میرے شیعوں سے کہہ دو اب اپنے گھروں کو چلے جائے، اس لیے کہ میری یہ زخمی حالت کو دیکھ کر میری بیٹیاں زینب و ام کلثوم برداشت نہیں کر سکیں گی، تو میں یہ سوچتا ہوں کہ کہیں ان کے رونے کی آواز گھر سے باہر نہ آ جائے۔ مجھ علی کو یہ گوارا نہیں ہے کہ زینب و ام کلثوم کی رونے کی آواز گھر کے باہر آ جائے۔ میں دستے ادب جوڑ کے کہوں گا میرے مولا آج آپ کو 40 ہجری میں یہ گوارا نہیں کہ زینب و ام کلثوم کے رونے کی صدا گریا گھر کے باہر آ جائے۔ کل یہی کوفہ ہوگا، منادی کی ندا ہو گیا ہوگی، زینب کے ہاتھ پسے گردن بدھے ہوئے ہوں گے۔ ارباب اعضاء سنیے گا، روایت سنیے گا، روایت سنیے گا۔ ارباب اعضاء مولا گھر کے قریب ہوتے جا رہے ہیں۔ روایت کہتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام بہت رو رہے تھے، تمام بیٹوں سے زیادہ مولا کے، اور امام حسین علیہ السلام کو میری طرف دیکھیں ارباب اعضاء، امام حسین علیہ السلام جب بابا کو مسجد سے لے کے گھر کی طرف آئے ہیں، جیسے جیسے گھر قریب ہو رہا جا رہا تھا، بابا کی حالت یہ ہے کبھی مولا کا سر داہنی طرف ڈھل جاتا ہے، کبھی بائیں طرف ڈھل جاتا ہے۔ سب سے زیادہ سارے بیٹے رو رہے ہیں، امام سلم، حضرت عباس، محمد حنفیہ، سارے بیٹے رو رہے ہیں، سارے عزیز اقارب، سارے شیعہ رو رہے ہیں۔ سب سے زیادہ روایت میں نے پڑھا امام حسین علیہ السلام رو رہے تھے۔ امام حسین علیہ السلام بابا کے اوپر سر کو رکھ رکھ کے روتے تھے، تو جب امام حسین روتے تھے تو مولا کائنات ہاتھ کو اٹھا کے سر پہ رکھ کے تسلی دیتے تھے، میرے لال حسین تمہارا غم مجھ سے بڑا ہے، میرے لال حسین تمہاری شہادت مجھ سے بڑی ہے، بیٹا صبر کرو، بیٹا صبر کرو، بیٹا میرے حسین میرے غم پہ صبر کرو۔ مولا حسین کو مولا علی تسلی دے رہے تھے۔ ارباب اعضاء جب مولا گھر کے دروازے پہ پہنچے تمام شیعوں کو واپس کر دیا گیا، اب صرف گھر کے لوگ ہیں۔ ایک مرتبہ مولا نے فرمایا میرے لال حسن مجھے گھر میں اس جگہ لے چلو جہاں میں بیٹھ کے نماز پڑھتا تھا۔ مولا کا گھر میں ایک مصلی تھا مخصوص، مولا مسجد کے علاوہ رات بھر گھر میں عبادت کرتے تھے۔ مولا کو مصلی پہ لایا گیا، تمام بیٹیاں آ گئی،
अरबाब अज़ा घर की तमाम ख़वातीन आ गई, मौला की तमाम बहुएं आ गई, मौला की अज़वाज आ गई, तमाम बेटे आ गए, भतीजे आ गए, भांजे आ गए, दामाद आ गए। अरबाब अज़ा घर में कोहराम बरपा है, घर में मातम बरपा है। रिवायत में अजीब जुमला मिला, रिवायत कहती है अभी तक जो मौला हुसैन के गिरिए पर हुसैन को तसल्ली दे रहे थे, तमाम बेटों को रोने के लिए तसल्ली दे रहे थे और अपने गम पे सब्र की तलकीन कर रहे थे, मगर मौला ने जब ज़ैनब व उम्मे कुलसूम को रोते हुए देखा, रिवायत कहती मौला खुद रोने लगे, ज़ैनब को सीने से लगा लिया, उम्मे कुलसूम को सीने से लगा लिया। वाह गुर्बता, वाह मुसीबता, वाह लिया। अली मौला, 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 मौला अली मौला 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 सजदाए खालिक में देखाई है, अली ने सजदाए खालिक में देखाई है, अली ने सजदाए खालिक में देखाई है, अली ने सजदाए खालिक में देखाई है, जहाँ में कबले कयामत कयामत आई है, अली ने सजदाए खालिक में देखाई है, अली ने सजदाए खालिक में देखाई है, हुई थी फनाए काबा में जिसकी पैदाई, हुई थी फनाए काबा में जिसकी पैदाई, खुदा के घर में उसी ने वफात पाई है, अली ने सजदाए खालिक में देखाई है, अली ने सजदाए खालिक में देखाई है, महे सयाम की 19वीं थी वक्त सहर, महे सयाम की 19वीं थी वक्त शहर, शम्मा ने नबी कुफ्र ने बुझाई है, अली ने सजदाए खालिक में देखाई है, अली ने सजदाए खालिक में देखाई है, बुझी थी दर में तलवार इब्ने मुल्जिम की, बुझी थी दर में तलवार इब्ने मुल्जिम की, जो फर्क सैयद मज़लूम पे लगाई है, अली ने सजदाए खालिक में देखाई है, अली ने सजदाए खालिक में देखाई है, नमाज़े सुबह में मशगूल थे इमाम भी, नमाज़े सुबह में मशगूल थे इमाम भी, सर में एक सी
ستمگار کی در آئی ہے علی نے سجدہ خالق میں تیز کھائی ہے علی نے سجدہ خالق میں تیز کھائی ہے یہ شیعہ کہتے ہیں ہم آج بے مام ہوئے یہ شیعہ کہتے ہیں ہم آج بے مام ہوئے سہارا گایا تقدیر کی برائی ہے علی نے سجدہ خالق میں تیز کھائی ہے علی نے سجدہ خالق میں تیز کھائی ہے مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا حیدر مولا علی مولا یا 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 مولا کربلا بلا دو ہمیں بھی خدا دکھا دو مولا کربلا بلا دو ہمیں بھی خدا دکھا دو یا مولا 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 بنیں گے تیرا دیدار کریں گے ہم بھی زوار بنیں گے تیرا دیدار کریں گے دوریاں ساری مٹا دو یا مولا 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 یا زندگی چھوٹی بہت ہے ہاتھ بھی خالی بہت ہے زندگی چھوٹی بہت ہے ہاتھ بھی خالی بہت ہے کوئی امید جگا دو یا مولا 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 بنیں گے تیرا دیدار کریں گے ہم بھی دوبار بنیں گے تیرا دیدار کریں گے دوریاں ساری مٹا دو یا مولا 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 زندگی چھوٹی بہت ہے ہاتھ بھی خالی بہت
زندگی چھوٹی بہت ہے ہاتھ بھی خالی بہت ہے کوئی امید جگا دو یا مولا 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 جسم اپنا تو یہی ہے ہم اگر روح وہی ہے مرض ہم کو دبا دو یا مولا 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 کربلا ہمیں بھی خدا دکھا دو مولا کربلا بلا دو ہمیں بھی خدا دکھا دو یا مولا 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 علی 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 مولا مولا علی مولا مولا علی مولا علی علی ہائے علی اے میرے مولا سجدے میں سر رکھنی ہوا شیر علی علی ہائے علی سجدے میں سر رکھنی ہوا شیر خدا کا علی علی ہائے علی اے میرے مولا سجدے میں سر زخمی ہوا شیر خدا کا علی علی ہائے علی اے میرے مولا سجدے میں سر زخمی ہوا شیر خدا کا علی علی ہائے علی اے میرے مولا سجدے میں سر زخمی ہوا شیر خدا کا میرے مولا سجدے میں سر زخمی ہوا شیر خدا کا علی علی ہائے علی اے میرے مولا سجدے میں سر زخمی ہوا شیر خدا کا علی علی ہائے علی اے میرے مولا سجدے میں سر زخمی ہوا شیر خدا کا علی علی ہائے علی اے میرے مولا سجدے میں سر زخمی ہوا شیر خدا کا علی علی ہائے علی اے میرے مولا سجدے میں سر زخمی ہوا شیر خدا کا اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ آج زینب یتیم ہو گئی اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ آج زینب یتیم ہو گئی اٹھ گیا باپ کا سر سے سایہ آج زینب
यतीम हो गई, उठ गया का सर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई। उठ गया बाप का सर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई। उठ गया बाप का सर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई। रो रहे हैं ये मेहराब मिंबर, कह रहे हैं ये जिब्रील रोकर, रो रहे हैं ये मेहराब मिंबर, कह रहे हैं ये जिब्रील रोकर। इब्ने मुलजिम ने ये जुल्म ढाया, आज ज़ैनब यतीम हो गई। उठ गया अपना सर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई। अर्श पर मुस्तफा रो रहे हैं, सबके सब अंबिया रो रहे हैं। अर्श पर मुस्तफा रो रहे हैं, सबके सब अंबिया रो रहे हैं। है फरिश्तों में कहो राम बरपा, आज ज़ैनब यतीम हो गई। उठ गया बाप का सर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई। कैसी 19वीं की सहर थी, ये सहर एक गम की पहर थी। कैसी 19वीं की सहर थी, ये सहर एक गम की पहर थी। इब्ने मुलजिम सितम तूने ढाया, आज ज़ैनब यतीम हो गई। उठ गया बाप का सर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई। घर में फर्शे आज़ा बिछ गया है, आज कूफे में मातम बपा है। सोग में डूबा घर सैयदा का, आज ज़ैनब यतीम हो गई। उठ गया बाप का सर से साया, आज ज़ैनब यतीम हो गई। याले माला हैदर माला, याले माला हैदर माला, याले माला हैदर माला। अली अकबर, ऐना 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 अली अकबर। कान है जख्मी छिन गए बंदे, रुख पे तमाचे पुष्ट पे मर्रे वाली सकीना
لے لوٹ کے اینا اینا اے علی اکبر اینا اینا اے علی اکبر چھنتی چادر کس کو بلاؤں کیسے میں اپنی چادر بتاؤں بال ٹوٹے ہیں چادر نہیں ہے کیسے میں اپنا چہرہ چھپاؤں لوٹ کے اینا اینا اے علی اکبر 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 کانی اپنی جن گئے بندے رخ پہ تماچے پشت پہ کرے والی سکینہ کہتی ہے کہ آ میرے بھیا مجھ کو بتا لے لوٹ کے اینا اینا اے علی اکبر اینا اینا اے علی اکبر چھنتی ہے چادر کس کو بلاؤں کیسے میں اپنی چادر بتاؤں بال ٹوٹے ہیں چادر نہیں ہے کیسے میں اپنا چہرہ چھپاؤں لوٹ کے اینا اینا اے علی اکبر 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 کانی اپنی جن گئے بندے رخ پہ تماچے پشت پہ کرے والی سکینہ کہتی ہے رو کے آ میرے بھیا مجھ کو بتا لے لوٹ کے اینا اینا اے علی اکبر اینا اینا اے علی اکبر علی مولا 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 علی مولا